الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب المنطق کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ کیونکہ ہم ابھی سبق پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے بھی ہم اچھی نیتیں کر لیں۔ آئیے ہم سب مل کے نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اس علم کو حاصل کریں گے، اور ہر دن کا سبق ہر دن یاد کر لیں گے، کیونکہ یہ علم تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہم اس علم کو حاصل کریں گے، کیونکہ اس علم کے ذریعے سے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس علم کو حاصل کر کے صحیح کو اپنائیں گے اور غلط کو ترک کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے علم منطق کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم اصلا، یعنی جو شخص منطق نہیں جانتا بالکل علوم میں پختگی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی جو شخص منطق نہیں جانتا اسے علوم میں سرے سے پختگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمیں علوم میں پختگی حاصل کرنا ہے تو منطق سیکھنا ہے، علم منطق کو حاصل کرنا ہوگا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم منطق کو معیار علوم کے نام سے نامزد کیا، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم منطق کا نام معیار علوم رکھا۔ نیز اس میں اسلاف کے بہت سارے کتب موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم بہت اعلیٰ درجے کا علم ہے۔ پہلی اور دوسری صدی کے مسلمانوں کا واسطہ اس علم سے نہیں تھا، جس طرح مروجہ علم ہے، اس علم سے پہلی اور دوسری صدی کے مسلمانوں کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ تیسری صدی کے جو لوگ تھے، مسلمان تھے، اس دور میں کیونکہ اسلام عرب کے علاوہ عجم میں بھی پھیلنے لگا، عجم میں بھی اپنی روشنی بکھیرنے لگا، کیونکہ جب اسلام اپنے روشنی سے پورے دنیا کو روشن کر رہا تھا، اس وقت جو عجمی لوگ تھے، عرب کے علاوہ ممالک کے جو لوگ تھے، بالخصوص یونان کے جو مشرکین تھے، یہ اپنے علم کے ذریعے سے، یعنی علم منطق کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور تو ان کا جواب ہمیں دینا تھا۔ ان کا جواب دینے کے لیے اس علم کی ضرورت تھی، کیونکہ انہوں نے اس علم کے ذریعے سے ہمارے دین پر، اسلام پر، اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر اعتراض کیا تھا، تو
انہیں جواب دینے کے لیے اسی علم کو حاصل کرنا ضروری ہوا۔ مشہور مقولہ ہے، عربی مقولہ ہے کہ الحدید بالحدید یفلح، یعنی لوہا لوہا کو کاٹتا ہے۔ اسی کے پیش نظر مسلمانوں نے بھی علم منطق حاصل کرنا شروع کیا۔ بہرحال علم منطق 6 ہجری کے آخر میں، 6 صدی ہجری کے آخر میں اور 7ویں صدی ہجری کے شروع میں بہت زیادہ مسلمانوں کے درمیان عام ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں علم تفسیر ہو، تفسیر کی کتاب ہو یا فقہ کی کتاب ہو یا علم کلام کی کتاب ہو، ان تمام علوم میں علم منطق آنے لگا، ان تمام علوم میں علم منطق شامل ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم منطق بہت اعلیٰ ترین علم ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے علماء نے علم کلام، علم تفسیر، علم اصول فقہ وغیرہ میں اس سے مدد لی ہے۔ نیز علم منطق آج بھی اصول فقہ میں مبادی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مبادی علم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے علم منطق کو علم کلام کا جز قرار دیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم منطق کتنا اعلیٰ درجے کا علم ہے۔ آپ کو جیسا کہ میں بتایا، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ علم منطق جو ہے اسے کسی صحابہ نے حاصل نہیں کیا، یعنی 3 صدی ہجری کے بعد کے مسلمانوں نے علم منطق کو حاصل کیا۔ اس سے آج کے دور کے کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ہر کام میں کہتے ہیں کہ کیا یہ کام کسی صحابہ نے کیا ہے، کیا حضور کے دور میں یہ کام ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا ہے، اگر صحابہ نے نہیں کیا ہے تو ہم یہ کام کیوں کریں؟ اس طرح سے لوگ مسلمانوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اس طرح کہہ کر کے اچھے کام سے مسلمانوں کو روک دیتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ لیں، علم منطق جسے آج تقریباً ہر فرقہ کے لوگ، یعنی جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، ان کے جتنے بھی مدارس ہیں، ہر ایک مدرسے میں یہ علم منطق پڑھائی جاتی ہے، اور علم منطق کو کسی صحابی نے حاصل نہیں کیا۔ حضور کے دور میں جو مسلمان تھے انہوں نے علم منطق حاصل نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جو چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو یا صحابہ نے حاصل نہ کیا ہو، اس کا حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ سیدھے سے یہ کہنا کہ جو چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یا صحابہ نے اسے نہیں کیا تو وہ برا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جنہیں بعد کے مسلمانوں نے اسے اپنایا، اس کی اچھائی کی وجہ سے، انہی میں سے علم منطق ہے، کیونکہ جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے تھے انہیں جواب دینا تھا، اس لیے ہمارے اسلاف نے علم منطق کا سہارا لیا۔ خیر، اب آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور سبق پڑھتے ہیں۔ یہ نصاب المنطق کا سبق نمبر 1 ہے، اسے ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم کل 5 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم منطق کی تعریف، علم منطق کسے کہتے ہیں، کیا ہے، اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد علم منطق کا موضوع کیا ہے، کس موضوع پہ یہ علم ہے، یعنی اس علم میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، اسے پڑھیں گے۔ پھر علم منطق کی جو غرض و غایت ہے، اس علم کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اسے پڑھیں گے، اور اس علم کا واضح کون ہے، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آج
پڑھیں گے، پھر آخر میں ہم اس علم کو علم منطق ہی کیوں کہا جاتا ہے، علم منطق کہنے کی وجہ کیا ہے، اسے بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ علم منطق کی تعریف۔ منطق کا لغوی معنی گفتگو کرنا ہے، یعنی منطق کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے منطق کا معنی، ڈکشنری کے اعتبار سے منطق کا معنی گفتگو کرنا ہے، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے: علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، یعنی ایسے قوانین کا جاننا جن کا لحاظ ذہن کو غور و فکر میں غلطی سے بچا لے۔ یعنی علم منطق جو ہے یہ ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے جن قوانین کے ذریعے سے ہم غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ ذہن جو ہے کسی چیز کو سوچنے کے وقت کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ علم منطق اسے کہتے ہیں۔ علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ اس علم میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ اس علم میں جو بحث کی جاتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے؟ وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں، یہ علم منطق کا موضوع ہے۔ یعنی ہمیں جو تصور معلوم ہے اس تصور کے ذریعے سے ہم ایک نامعلوم تصور کو حاصل کریں گے۔ کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس جو علم منطق ہے اس کے ذریعے سے ہم حاصل کریں گے۔ کس طرح حاصل کریں گے، کیسے حاصل کریں گے، اس علم میں اس سے بحث ہوگا۔ اور غرض و غایت کیا ہے؟ علم منطق ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھیں گے، کیا فائدہ ہے؟ علم منطق کی غرض و غایت کسی چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دین سے نہ ہو، اس چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانے کے لیے ہم علم منطق حاصل کریں گے۔ علم منطق کا واضح کون ہے؟ وہی بتا رہے ہیں۔ واضح علم منطق کو سب سے پہلے ارسطو نے سکندر رومی کے حکم سے وضع کیا۔ ارسطو یہ اس کے واضح ہیں، علم منطق کے واضح ہیں۔ اچھا، علم منطق کو علم منطق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں۔ منطق مصدر میمی ہے جس کا معنی ہے گفتگو کرنا، کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے منطق کہتے ہیں۔ نطق ظاہری یعنی تکلم میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا دوسروں کے مقابل میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے، اور نطق باطنی یعنی ادراک میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا اشیاء کے حقائق یعنی ان کے اجناس و فصول وغیرہ سے واقف ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم منطق کو علم منطق کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ نطق ظاہری اور نطق باطنی میں نکھار پیدا کرتا ہے،